بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قربانی کے سلسلے میں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فرمان مبارک ہے وہ یہ ہے کہ قربانی کے جانور کے سلسلے میں بھی اور اپنی نیت کے سلسلے میں بھی نیت بھی صاف ہونی چاہیے، نیت بھی ٹھیک ٹھاک ہونی چاہیے اور جانور بھی ٹھیک ٹھاک ہونی چاہیے۔ اگر جانور میں کھوٹ ہے تب بھی قربانی صحیح نہیں ہے، اگر نیت میں بھی کھوٹ ہے تب بھی قربانی صحیح نہیں ہے۔ تو قربانی کے لیے جانور کا بھی صحیح ہونا ضروری ہے اور قربانی کے لیے نیت کا بھی صحیح ہونا ضروری ہے۔ قربانی کے سلسلے میں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فرمان مبارک ہے وہ یہ ہے کہ جو جانور ہے وہ تندرست ہو، دیکھنے میں بھی خوبصورت ہو، اچھا ہو، فربا ہو، لاغر نہ ہو، یعنی حاصل کلام یہ ہے کہ وہ اچھے سے اچھا جانور جو ہو اس کو قربانی میں لیا جائے۔ تو آج اسی کے سلسلے میں بات ہوگی کہ کون سے جانور ایسے ہیں، کون سے عیوب ایسے ہیں جن کی قربانی جائز نہیں ہے۔ اب جس جانور کا سینگ نہ ہو، بچپن سے ہی سینگ نہ ہو اس کا، یا شروع ہی میں اس کے سینگ کی جگہ کو جلا دیا گیا ہو جس کی وجہ سے سینگ نہیں نکلی، تو پھر ایسے جانور کی قربانی جائز ہے، کر سکتے ہیں۔ لیکن جانور کا سینگ تو تھا، بعد میں اس کو جو ہے لوگوں نے توڑ دیا یا خود بخود ٹوٹ گیا، اگر جڑ سے وہ سینگ ٹوٹ گیا تو قربانی جائز نہیں ہے۔ لیکن اگر تھوڑا سینگ ٹوٹا ہے، ہلکا سا ٹوٹا ہے، تو ایسے جانور کی جو ہے قربانی کرنا جائز ہے۔ اسی طرح کان کٹے جانور کے، یعنی کسی جانور کا کان کٹ گیا ہو یا کان پھٹ گیا ہو یا کان میں سوراخ ہو جائے، تو پھر ایسے جانور کے سلسلے میں حکم یہ ہے کہ اگر 1/3 سے زیادہ حصہ اس کا کٹا ہے یا پھٹا ہے یا سوراخ ہے تو ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے۔ اگر 1/3 سے کم ہے تو ایسے جانور کی قربانی کرنا جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور اسی طرح کوئی ایسا جانور ہے جس کا کان پیدائشی طور پر ہے ہی نہیں، ایسے جانور کی بھی قربانی جائز نہیں ہے۔ اندھے جانور کی قربانی کا کیا حکم ہے؟ اندھے جانور کے بارے میں یہ ہے کہ اگر اتنا اندھا ہے وہ کہ بالکل دیکھ نہیں سکتا، خود چل نہیں سکتا، وہ دیکھ کر کے چارہ نہیں کھا سکتا، تو ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے۔ لیکن وہ اندھا تو ہے لیکن اکثریت اندھا نہیں ہے، یعنی وہ زیادہ تر اسے دکھتا ہے، کم حصے میں ہے جو اندھا پن ہے، تو ایسے جانور کی قربانی جو ہے جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طرح پوپلے جانور کی قربانی، پوپلا کیا ہوتا ہے؟ جس جانور کے دانت ٹوٹ گئے ہوں، اکثر دانت ٹوٹ جائیں جس کی وجہ سے وہ کھا پی نہ سکے، تو ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے۔ لیکن کچھ دانت ٹوٹے ہوئے ہیں، کم ٹوٹے ہوئے ہیں، تو ایسے جانور کی قربانی جائز ہے، جس سے وہ کھا پی سکتا ہے، تو ایسے جانور کی قربانی جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طرح زبان کٹے ہوئے جانور کی قربانی، اس میں بھی تفصیل یہی ہے کہ اگر جانور کا دانت اتنا کٹا ہے کہ وہ چر لیتا ہے، چارہ کھا لیتا ہے، سب کچھ کھا لیتا ہے، تو ایسے جانور کی قربانی جائز ہے۔ لیکن اگر اتنا زیادہ کٹ جائے کہ وہ چارہ کا استعمال نہیں کر سکتا زبان کے ذریعے، چونکہ چارہ اسی کے ذریعے کھینچتے ہیں، کھاتے ہیں، تو پھر ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے۔ اسی طرح دم کٹے ہوئے جانور کی قربانی، کسی کا دم کٹا ہوا کسی جانور کا، اس میں بھی دیکھیں گے اگر 1/3 سے زیادہ دم کٹا ہوا ہے تو ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے۔ اگر اس سے کم کٹا ہوا ہے تو ایسے جانور کی قربانی جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طرح اگر کسی جانور کا دم جو ہے، جس کو پونچھ کہتے ہیں، پیدائشی طور پر نہ ہو تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کی قربانی جائز ہے، لیکن امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جائز نہیں ہے۔
تو اس میں احتیاط کا تقاضا یہی ہے کہ ایسے جانور کی قربانی نہ کی جائے۔ اسی طرح لنگڑے جانور کی قربانی، لنگڑا جانور اگر ایسا ہے کہ وہ تیسرا پیر رکھتا ہی نہیں، چوتھا پیر رکھتا ہی نہیں، صرف 3 پیر جو ہے رکھ کر کے چلتا ہے، چوتھا پیر رکھتا ہی نہیں ہے، تو ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے۔ لیکن لنگڑا تو ہے لیکن چوتھا پیر رکھ کر کے چلتا ہے، تو ایسے جانور کی قربانی جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اگر چوتھا پیر نہ رکھے تو جائز نہیں ہوگا۔ اسی طرح جانور کا تھن اگر خشک ہو جائے، سوکھ جائے یا تھن کٹا ہوا ہو، تو چھوٹے جانور میں جس کے 2 تھن ہوتے ہیں، اگر اس کا ایک تھن خراب ہوا ہے، ایک کٹا ہوا ہے، تو ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے۔ لیکن بڑا جانور جس کے 4 تھن ہوتے ہیں، ان میں اگر ایک تھن خراب ہے، ایک تھن سوکھا ہوا ہے، ایک تھن کٹ جائے، تو ایسے جانور کی قربانی جائز ہے۔ اگر 2 خراب ہو جائیں، 2 کٹ جائیں، تو پھر بڑے جانور کی بھی قربانی جائز نہیں ہوگی۔ اسی طرح حاملہ جانور کی قربانی، یعنی جس کے پیٹ میں بچہ ہو، جس جانور کے پیٹ میں بچہ ہے اس کی بھی قربانی مکروہ ہے، اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اور اسی طرح خصی بکرا کیا ہوتا ہے؟ یعنی جس کی شروع میں بدھی کر دی جاتی ہے، ایسے بکرا کی قربانی جو ہے بلا کراہت جائز ہے۔ بعض لوگوں نے اس پر آواز اٹھائی تھی کہ ہاں اس کی قربانی نہیں ہونی چاہیے، ایک عیب ہو گیا۔ وہ عیب نہیں ہے، بلکہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے خصی بکرا کی تعریف فرمائی ہے، چونکہ اس کے گوشت میں مہک نہیں ہوتی، اس لیے خصی بکرے کی قربانی کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طرح خنثی جانور، خنثی کیا ہوتا ہے؟ یعنی پتہ ہی نہ چلے کہ وہ نر ہے یا مادہ ہے، ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے۔ اسی طرح کچھ جانور ایسے ہوتے ہیں جو ناپاکی، نجاست وغیرہ کھاتے ہیں، تو اگر کوئی بھی جانور ہو، بکری ہو، کوئی بھی ہو، اگر یہ نجاست کھا رہے ہوں تو ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے۔ اسی طرح جنگلی جانور کی قربانی، جنگلی جانور کی بھی قربانی جائز نہیں ہے، چونکہ وہ چیڑ پھاڑ کر کے کھاتے ہیں، ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے۔ چونکہ کہا گیا ہے جو جانور کچلی سے کھاتے ہیں، کچلے سے مراد جو اگلے دانت سے کھاتے ہیں، جو آگے 2 دانت نکلے ہوتے ہیں، نوکیلے ہوتے ہیں، اس دانت سے جو جانور کھاتے ہیں ان کی قربانی جائز نہیں ہے۔ اگر اسی طرح کسی نے جانور خریدا، اس وقت تو عیبدار نہیں تھا، لیکن وہ رکھے ہوئے تھا گھر پہ، پھر عیبدار ہو گیا، اس سلسلے میں تھوڑی تفصیل ہے۔ تفصیل یہ ہے کہ اگر وہ جانور مالدار کا ہے تو اس کو پھر اس جانور کی قربانی جائز نہیں ہے، اس کے لیے وہ اس جانور کو ہٹا دے، دوسرا جانور لے کر کے آئے، اس کی قربانی کرے۔ لیکن اگر فقیر ہے، غریب ہے، وہ ایسا نہیں کر سکتا، تو وہ اسی عیبدار جانور کی قربانی کر لے، جائز ہے۔ اسی طرح جانور قربانی کرتے وقت جب اس کو لٹاتے ہیں تو اچھل کود کیا، وہ عیبدار ہو گیا، مثال کے طور پر سینگ ٹوٹ جائے یا پیر ٹوٹ جائے اچھل کود کرتے وقت، تو اب یہ عیب جو ہے یہ قابل اعتبار نہیں ہے، یہ چاہے مالدار ہو یا غریب، دونوں اسی جانور کی قربانی کر لیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ تھی مکمل تفصیل کہ جانور کے اندر کون سے ایسے عیوب ہیں جن سے قربانی